अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाज़ेब खानज़ादा। ईरान और इसराइल के दरमियान जंग 8वें दिन भी जारी है और आज भी दोनों ममालिक ने एक दूसरे पर हमले किए हैं। इसराइली मीडिया के मुताबिक आज एक ईरानी मिसाइल ने इसराइल के शहर बेयरशिबा को निशाना बनाया है, जिसके नतीजे में कई इमारतों को शदीद नुकसान पहुंचा है, जबकि इस मिसाइल हमले के नतीजे में 7 अफराद जख्मी हो गए हैं। जबकि ईरानी ओहदेदारों के मुताबिक ईरान ने बेयरशिबा में इसराइली टेक्नोलॉजी पार्क को निशाना बनाया है, जहां पर इसराइल की फौजी तनसीबात वाक़े हैं। इसके अलावा इसराइल के साहिली शहर हाइफा में भी ईरान ने ड्रोन दागे हैं, ताहम इसराइली फ़ौज के मुताबिक उन्हें इंटरसेप्ट कर लिया गया है। इसराइल पर आज होने वाले हमलों की वीडियोस भी सामने आ रही हैं, जिनमें तबाही के मनाजिर देखे जा सकते हैं। जबकि कल ईरानी फोर्सेस ने इसराइल पर हमले में इस्तेमाल होने वाले मिसाइल्स की फुटेज भी रिलीज़ की है, जिसमें देखा जा सकता है कि बड़ी तादाद में ईरानी मिसाइल्स एक नामालूम मकाम से जा रहे हैं। इसी तरह आज ईरान के प्रेस टीवी की जानिब से जारी होने वाली एक वीडियो में देखा जा सकता है कि ईरान ने एक बार फिर इसराइल की जानिब मिसाइल दागे हैं। इसके बाद आज सुबह इसराइली शहर बेयरशिबा के इलाके में एक ईरानी मिसाइल गिरने में कामयाब हो गया और ईरान की प्रेस टीवी के मुताबिक इस एक मिसाइल ने बड़े पैमाने पर तबाही फैलाई है। वीडियो में देखा जा सकता है कि सायरन बज रहे हैं, आग लगी हुई है और धमाके की जगह से धुआं उठ रहा है। इस धमाके की जगह की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है, जिसमें धमाके से मुतासरा एक इमारत के अंदरूनी मनाजिर देखे जा सकते हैं और ये वीडियो इस वक्त आप अपने सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं। वीडियो में ये भी देखा जा सकता है कि कैसे धमाके की शिद्दत से इमारत के शीशे टूट रहे हैं। इसी तरह बेयरशिबा के इस इलाके में होने वाली तबाही की मज़ीद फुटेजेस भी सामने आई हैं, जिनमें आग और धुएँ के साथ तबाही के मनाजिर देखे जा सकते हैं। रॉयटर्स की जानिब से जारी होने वाली वीडियो में हमले के बाद के मनाजिर देखे जा सकते हैं। साथ ही वीडियो में बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड को धमाके की जगह पर काम करते हुए देखा जा सकता है और मिसाइल धमाके से मुतासरा बिल्डिंग का तबाहाल कंपाउंड नजर आ रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान बहुत बड़ी तादाद में तबाहशुदा गाड़ियां देखी जा सकती हैं। ऊपर से लेकर नीचे की मंजिलों तक पूरी बिल्डिंग देखी जा सकती है। इस वीडियो से अंदाज़ा होता है कि कैसे एक ईरानी मिसाइल ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है। इसी तरह ईरान का एक और मिसाइल इसराइल में मौजूद माइक्रोसॉफ्ट के दफ्तर के करीब गिरता है। इसके अलावा हाइफा में होने वाले ईरानी हमले की वीडियोस भी सामने आई हैं, जिनमें मिसाइल को एक इमारत से टकराते हुए देखा जा सकता है और एक वीडियो में धमाके की जगह से शदीद धुआं भी उठता हुआ नजर आता है। इसके अलावा CNN ने इसराइल में रेस्क्यू एहलकारों के साथ बात की है, जो ईरानी मिसाइल हमलों के बाद मुख्तलिफ इलाकों में रेस्क्यू वर्क करते हैं। इस रिपोर्ट में CNN का रिपोर्टर एक इसराइली शेल्टर के अंदरूनी मनाजिर भी दिखाता है, जो मिसाइल हमलों से बचने के लिए इस्तेमाल होते हैं, और नजर आता है कि किस तरह पूरा मुल्क इस वक्त हाई अलर्ट पर है और नेतन्याहू के जंगी जुनून की वजह से इसराइली आवाम बार बार बंकर्स और शेल्टर्स में जाने पर मजबूर होते हैं ताकि ईरानी हमलों से बच सके। Air raid sirens in Tel Aviv these days can mean only one thing: another barrage of Iranian ballistic missiles. For these soldiers, it also means being ready for what comes next. So like millions of others in Israel right now, we are in a bomb shelter, but we're with the elite rescue unit of the Israeli military. These are the people who are going to be going out and trying to rescue people should any of those ballistic missiles, which are now flying overhead, actually make impact. Minutes later, the team leaders head straight into the command center. Reports of strikes, interceptions, and falling debris are pouring in all at once. Lieutenant Colonel Golan Landsberg needs to make sense of it all and determine whether and where to deploy his team of specialists. Look like either falls in open areas or interception. So right now you're trying to assess whether those two potential impact sites are worth your team going to and providing your expertise. By this time, we should have seen all the pictures, movies from scenes, Right. or reports on casualties. So even that open source information from social media is being fed into your systems? Oh yeah. Look like. So that's it. This night, it's back to bed. But the next morning isn't nearly as quiet. 4 ballistic missiles have broken through Israel's air defenses. Lieutenant Colonel Landsberg decides to deploy to a strike on the outskirts of Tel Aviv. So we just arrived on the scene of this ballistic missile strike. The scale of the damage is stark. A single missile has shaved off the side of this building, partially crushed another, wrecking cars and shattering windows for blocks. Colonel Landsberg and his team immediately push into the building, going floor by floor, apartment by apartment, searching for casualties and evacuating survivors.
Inside the building that was struck, it's easy to see how deadly this attack could have been. The destruction here is just enormous. I mean, it's hard to describe if you weren't to see these pictures. Everything is covered in dust and soot. And this right here is the building's gym, or what once was the gym. But while the people evacuating this building are shaken, they are alive. 5 minutes ago, we finished up scanning the entire building from bottom to top and take every mine. The safe rooms seem to be making your job a lot easier. Oh, yeah, well, they save life, so it's very easy to see that. Right. Safe life, you get in, 99% that you're safe. But as one war spills into another, danger still lies ahead. इसी तरह इसराइली चैनल ILTV की रिपोर्ट में इसराइल के एक शहर में ईरानी हमले से होने वाली तबाही के मनाजिर और नुकसानात की तफसीलात बताई गई हैं। We are currently at one of the impact locations here in Ramat Gan. You can just see the absolute devastation. Actually, you have to wear protective gear here in case something from one of these buildings actually falls down. We're going to walk down this pathway. Right now you can see nearly all of the vehicles here completely destroyed. All of the debris fell on top of it. This is where the impact actually happened from this ballistic missile sent from Iran last night. If you come and follow me this way, you'll just be able to see this building here completely devastated, nearly the entire top of the floor collapsing into itself. It looks like an absolute war zone in this area of Ramat Gan. We're hearing that one of the females in this building actually died from her injuries that she sustained inside and from this ballistic missile. दूसरी तरफ इसराइल ने भी आज ईरान में मुख्तलिफ हमले किए हैं। इसराइली मीडिया के मुताबिक आज तेहरान में एक इमारत पर हमला किया गया है, जिसके नतीजे में एक ईरानी जौहरी साइंसदान शहीद हो गए हैं, मगर इन दावों की अभी तक ऑफिशियल तस्दीक नहीं हो सकी है। जबकि ईरानी वजारत सेहत के मुताबिक इसराइल ने तेहरान में एक और अस्पताल को निशाना बनाया है। जबकि इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइली फ़िज़ाइया ने गुज़िश्ता रात ईरान में मुख्तलिफ दिफाई अहदाफ और न्यूक्लियर रिसर्च साइट्स को निशाना बनाया है। इसराइल के मुताबिक इन हमलों में 60 जंगी तैयारों ने हिस्सा लिया और ईरान के अंदर मिसाइल प्रोडक्शन साइट्स, ईरानी न्यूक्लियर प्रोजेक्ट हेडक्वार्टर्स और बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर्स समेत कई अहदाफ को निशाना बनाया गया है। ईरान पर होने वाले इसराइली हमलों की वीडियोस भी सामने आई हैं। एक वीडियो में देखा जा सकता है कि बड़ी तादाद में मिसाइल्स ईरानी हुदूद में दाखिल हो रहे हैं, जबकि एक और वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे ईरानी दिफाई निज़ाम ने इसराइली मिसाइल्स को इंटरसेप्ट किया है। जबकि इसराइली फ़ौज ने ईरान पर हमले की एक ड्रोन वीडियो भी रिलीज़ की है, जिसमें मुख्तलिफ ईरानी दिफाई मशीनरी को निशाना बनते देखा जा सकता है। इसके अलावा ईरानी मीडिया की जानिब से जारी की गई एक तस्वीर में देखा जा सकता है कि कैसे इसराइली ड्रोन्स ने तेहरान में एक रिहायशी इलाके को निशाना बनाया है। ये तस्वीर आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जबकि ईरान के प्रेस टीवी की जानिब से जारी होने वाली एक वीडियो जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे तेहरान में मौजूद रिहायशी इलाके में इसराइल ने एक इमारत को निशाना बनाया है। वीडियो में इमारत के अंदर और बाहर तबाही के मनाजिर देखे जा सकते हैं। इस सारी सूरत हाल में आज ईरान में जुमे की नमाज के बाद लोगों की एक बड़ी तादाद इसराइली जारियत के खिलाफ सड़कों पर निकल आई और तेहरान और शिराज समेत ईरान के मुख्तलिफ शहरों से हज़ारों अफराद ईरान की हुकूमत से इज़हार यकजहती के लिए सड़कों पर निकल आए। उन लोगों के हाथों में ईरानी झंडों के साथ साथ ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई और इमाम खुमैनी की तस्वीर थीं। इस सारी सूरत हाल में ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का भी एक अहम बयान है। ईरानी सदर ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि हमने हमेशा अमन चाहा है, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में इस मुसल्लत करदा जंग के खात्मे का वाहिद रास्ता दुश्मन की जारियत का गैर मशरूत खात्मा और सहूनी दहशत गर्दों के एडवेंचर्स को हमेशा के लिए ख़त्म करने की यकीनी ज़मानत होगी, वरना दुश्मन के लिए हमारा जवाब ज़्यादा सख्त और ज़्यादा पछतावे का बाइस बनेगा। जबकि आज ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक काउंसिल के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि हम पर एक नाइंसाफ़ी पर मबनी जंग मुसल्लत की गई है। इसराइल की जानिब से जौहरी तंसीबात पर हमले जंगी जराइम हैं। A peace-loving nation inheriting one of the most ancient civilizations. ईरान एक अमन पसंद कौम है और दुनिया की कदीम तरीन तहजीबों में से एक है, जिसने इंसानी तहजीब में एक बहुत बड़ा किरदार अदा किया है। आज 10 करोड़ आवाम की इस कौम को एक ऐसी रजीम की जानिब से इश्तियाल अंगेज़ी और जारहियत का सामना है जो फ़लस्तीन में गुज़श्ता 2 बरसों से भयानक नस्लकुशी कर रही है और पड़ोसी ममालिक की ज़मीनों पर कब्ज़े कर रही है। ख़वातीन व हज़रात, मैं आज इस मोतबर फोरम के सामने आप सबको आपकी कानूनी और अखलाकी जिम्मेदारी की याद दहानी कराने के लिए मौजूद हूँ।
ہیومن رائٹس کاؤنسل کے ہر رکن اور آبزرور کو اس ناانصافی کے خلاف کھڑا ہونا ہوگا۔ اسرائیل نے ایران پر بلا اشتعال جارحیت کا آغاز کر دیا ہے جو اقوام متحدہ کے چارٹر کی خلاف ورزی ہے اور ان تمام اصولوں کے خلاف ہے جن کی پاسداری کے لیے یہ ہیومن رائٹس کاؤنسل بنائی گئی ہے۔ یہ ایک ناانصافی پر مبنی جنگ ہے جسے 13 جون کو جمعے کی صبح سے ہمارے عوام پر مسلط کر دیا گیا ہے، جب اسرائیل نے غیر قانونی اور مجرمانہ آپریشنز کے ذریعے آف ڈیوٹی ملٹری افسران، یونیورسٹی پروفیسرز اور عام لوگوں کو مار ڈالا۔ سینکڑوں ایرانی ان اسرائیلی حملوں میں مارے جا چکے ہیں یا زخمی ہیں، اور اسرائیل نے اپنے دہشت گردانہ حملوں میں رہائشی علاقوں، پبلک انفراسٹرکچر، اسپتالوں، ہیلتھ سینٹرز اور وزارت خارجہ تک کو نشانہ بنایا ہے۔ Hospitals, health centers, and of course the foreign ministry. Our peaceful nuclear facilities have also ہماری پرامن نیوکلیئر تنصیبات پر حملہ کر دیا ہے، حالانکہ وہ انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی کی مکمل مانیٹرنگ میں ہیں، اور اسرائیل نے یہ اس سب کے باوجود کیا کہ بین الاقوامی قوانین کے تحت ایسی جگہوں پر حملے کرنا غیر قانونی ہے۔ اسرائیل کی طرف سے نیوکلیئر تنصیبات پر حملے جنگی جرائم ہیں۔ ان حملوں سے ماحولیاتی اور صحت کے حوالے سے تباہ کن اثرات ہو سکتے ہیں کیونکہ تابکاری مواد کے لیک ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ جناب صدر، ایران اقوام متحدہ کے بانی رکن کی حیثیت سے آپ سب سے یہ توقع کرتا ہے کہ آپ انصاف، قانون کی حکمرانی اور بنیادی انسانیت کے اصولوں اور اخلاقیات کے لیے کھڑے ہوں گے۔ ایران پر اس وقت اسرائیل کی طرف سے بے رحمانہ جارحیت ہو رہی ہے، اور یہ ایک ایسی واشگاف حقیقت ہے کہ اسرائیل کو ان حقائق کو مسخ کرنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے۔ This is crystal clear fact must not be allowed to be twisted upside down by Israel and its backers. اس کے علاوہ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی جنیوا میں برطانیہ، فرانس اور جرمنی کے وزرائے خارجہ اور یورپی یونین کے اعلیٰ نمائندے سے ملاقات بھی ہوئی ہے۔ اس سے پہلے وائٹ ہاؤس کی ترجمان کیرولائن لیوٹ نے امریکی صدر ٹرمپ کا ایک پیغام پڑھ کر سنایا تھا اور کہا تھا کہ صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ ایران سے متعلق اپنا فیصلہ 2 ہفتوں میں کریں گے۔ Regarding the ongoing situation in Iran, I know there has been a lot of speculation amongst all of you in the media regarding the president's decision making and whether or not the United States will be directly involved. In light of that news, I have a message directly from the president, and I quote, "Based on the fact that there's a substantial chance of negotiations that may or may not take place with Iran in the near future, I will make my decision whether or not to go within the next 2 weeks." That's a quote directly from the president for all of you today. اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے 13 جون کو ایران کے نیوکلیئر پروگرام کو ختم کرنے کے دعوے کے ساتھ ایران پر حملوں کا آغاز کر دیا تھا، جو 8 دن بعد اب بھی جاری ہیں۔ ان حملوں میں اسرائیل نے ایران کی اعلیٰ عسکری قیادت اور جوہری سائنسدانوں سمیت ایران کے اہم جوہری تنصیبات کو نشانہ بنایا ہے، جن میں نتنز اور اصفہان سمیت خنداب کی نیوکلیئر تنصیبات شامل ہیں، اور رپورٹس کے مطابق اسرائیلی حملوں سے ان تنصیبات کو کافی نقصان بھی پہنچا ہے۔ لیکن اس کے باوجود اسرائیل ایران کے جوہری پروگرام کو ختم کرنے میں ناکام رہا ہے، کیونکہ وہ ایران کے سب سے اہم فردو نیوکلیئر پلانٹ کو نقصان نہیں پہنچا سکا ہے۔ اس ساری صورتحال میں اسرائیل کی کوشش ہے کہ امریکہ اس جنگ میں شامل ہو جائے، کیونکہ اسے ایران کے نیوکلیئر پروگرام کو ختم کرنے کے اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے امریکہ کے اہم ہتھیاروں اور طیاروں کی ضرورت ہے، جبکہ امریکہ نے بھی اسرائیل کے حملوں کے بعد سے مشرق وسطیٰ میں اپنی فوجی موجودگی میں اضافہ کر دیا ہے۔ یعنی ایک طرف ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ وہ 2 ہفتے لیں گے، مگر یہ ڈیولپمنٹس بھی ساتھ ساتھ ہو رہی ہیں۔ پہلے امریکہ کا ایک اہم ایئر کرافٹ کیریئر یورپ کی طرف موڑ دیا گیا، جہاں سے امریکی جنگی جہاز آسانی کے ساتھ ایران کی جانب جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ تقریباً 30 امریکی ری فیولنگ طیارے بھی مشرق وسطیٰ کے قریب امریکی اڈوں میں پہنچا دیے گئے ہیں، تاکہ کسی ممکنہ امریکی حملے میں ان کا استعمال ہو سکے۔ ایران کی فردو نیوکلیئر سائٹ پر حملے میں امریکی شمولیت کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ اسرائیل کیوں فردو کے نیوکلیئر پلانٹ کو نقصان نہیں پہنچا سکا ہے، اور اس اہم تنصیب کو نقصان پہنچانے والے کون سے اہم ہتھیار اور طیارے کے پاس ہیں جو اسرائیل کے پاس نہیں ہیں، اور کیوں امریکی صدر ٹرمپ ان امریکی ہتھیاروں کے استعمال سے ہچکچا رہے ہیں، فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق فردو کی اس تنصیب کو شروع میں ایران کی پاسداران انقلاب کے لیے ایک فوجی اڈے کے طور پر بنایا گیا تھا۔ یہ مقام ایران کے قم شہر سے 30 کلومیٹر شمال مشرق کی طرف واقع ہے، اور بتایا جاتا ہے کہ یہ فیسلٹی پہاڑ کے اندر سینکڑوں میٹر گہرائی میں واقع ہے۔ ایران نے 21 ستمبر 2009 کو اقوام متحدہ کی ایٹمی نگران تنظیم انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی کو ایک خط لکھ کر اطلاع دی تھی کہ اس مقام کو نیوکلیئر سائٹ میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ ایران نے یہ انکشاف اس وقت کیا جب اسے معلوم ہو گیا تھا کہ مغربی خفیہ اداروں کو پہلے ہی سے پتہ چل گیا ہے کہ اس جگہ پر نیوکلیئر پلانٹ ہے، جبکہ دی گارڈین کے مطابق ایران نے فردو میں یورینیم افزودگی کا پلانٹ زمین کے اندر گہرائی میں اس لیے بنایا تاکہ اسے فضائی حملوں سے بچایا جا سکے، کیونکہ 1981 میں اسرائیل نے عراق میں بغداد کے قریب
ایک نیوکلیئر پلانٹ پر بمباری کی تھی جو زمین کے اوپر بنایا گیا تھا ایران کے اس اہم نیوکلیئر پلانٹ کی زیر زمین تعمیر 2005 میں شروع ہوئی تھی اور اس وقت آپ اپنی اسکرین پر اس وقت سیٹلائٹ تصاویر سے دیکھ سکتے ہیں کہ 25 مارچ 2005 تک اس پہاڑی پر 2 بلڈنگ زمین سے اوپر نظر آ رہی ہیں، جبکہ اگلی تصویر جو کہ 20 سال بعد 19 مارچ 2025 کو لی گئی ہے اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ 2 عمارتوں کی بجائے ایک زیر زمین تنصیب کا راستہ بنا ہوا دکھائی دیتا ہے، یعنی یہ تنصیب زیر زمین منتقل کر دی گئی ہے۔ فردو ایران کی محفوظ تنصیب سمجھی جاتی ہے اور پہاڑ کے اندر گہرائی میں ہونے کی وجہ سے اسرائیلی حملوں سے اب تک کوئی نقصان نہیں پہنچ سکا ہے۔ دی گارڈین نے اپنی رپورٹ میں مزید لکھا ہے کہ صرف امریکہ کے پاس ایسا طاقتور بم موجود ہے جو شاید فردو جیسے نیوکلیئر پلانٹ کو تباہ کر سکتا ہے۔ امریکہ کے پاس اس بم کو GBU-57 یا میسو آرڈیننس پینیٹریٹر کہا جاتا ہے۔ یہ بم تقریباً 6 میٹر یعنی 20 فیٹ لمبا ہے اور اس کا وزن 30,000 پاؤنڈ یعنی تقریباً 13,600 کلو گرام ہے، اور صرف B-2 بمبار طیارہ ہی اس بم کو لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور یہ طیارے بھی صرف امریکہ ہی کے پاس ہیں۔ اسی طرح نیو یارک ٹائمز کے مطابق اس بم کو بنکر بسٹر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، کیونکہ اسے بنکر یا زیر زمین انتہائی محفوظ تنصیب میں رکھے گئے ہتھیاروں کو تباہ کرنے کے لیے بنایا گیا ہے، اور اس بم کو فضا سے داغا جانے والا ایسا ہتھیار مانا جاتا ہے جو ایسی سائٹس کو تباہ کر سکتا ہے۔ اس بم میں کافی موٹا اسٹیل کا خول ہوتا ہے اور پھٹنے سے پہلے مٹی، چٹان اور کنکریٹ سے گزرتے ہوئے اس بم کا بھاری خول بارودی مواد کو انٹیکٹ رکھنے میں مدد دیتا ہے، یعنی گہرائی میں جانے تک پھٹنے سے محفوظ رکھتا ہے، کیونکہ عام طور پر کوئی بھی بم زمین سے ٹکراتے ہی پھٹ جاتا ہے۔ مگر اس بم کی خاصیت یہ ہے کہ یہ اپنے ٹارگٹ پر لگنے کے بعد تقریباً 60 فیٹ تک کسی بھی عمارت یا ڈھانچے کو چیرنے کے بعد جا کر پھٹتا ہے، جس سے بنکر یا زیر زمین تنصیب کو اندر سے تباہ کیا جا سکتا ہے۔ مگر کیونکہ فردو کا نیوکلیئر پلانٹ تقریباً 300 فیٹ کی گہرائی میں بنا ہوا ہے، اس لیے ماہرین کے مطابق اس جگہ کو مکمل طور پر تباہ کرنے کے لیے متعدد بم گرانے کی ضرورت ہے، لیکن اس کے باوجود یہ یقینی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ اس سے فردو کا نیوکلیئر پلانٹ مکمل طور پر تباہ ہوگا یا نہیں۔ امریکہ کا یہ خطرناک بم کیسے کام کرتا ہے، اس حوالے سے CNN نے بھی بتایا۔ اس کے علاوہ نیو یارک ٹائمز کی 2019 کی ایک رپورٹ کے مطابق تقریباً 1 دہائی پہلے پینٹاگون نے فردو کے پلانٹ کا ایک ماڈل تیار کیا تھا، اور اس ماڈل پر 30,000 پاؤنڈ وزنی بم سے تجرباتی حملہ کیا گیا تھا۔ یہ حملہ انتہائی خفیہ طور پر ریکارڈ کیا گیا تھا، اور بعد میں صدر اوباما کے دور میں امریکی وزیر دفاع لیون پینیٹا نے اس تجربے کی ویڈیو سابق اسرائیلی وزیر اعظم ایہود باراک کو بھی دکھائی تھی۔ نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق بم نے صحرا میں بنائے گئے ایک فردو کے ماڈل کو مکمل طور پر تباہ کر دیا تھا، جبکہ گارڈین کے مطابق گزشتہ دہائی کے وسط تک سمجھا جاتا تھا کہ امریکہ کے پاس صرف 20 ایسے بم تھے، لیکن حالیہ اندازے بتاتے ہیں کہ اب ان کی تعداد زیادہ ہو چکی ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ ان بمز کو صرف امریکہ کے B-2 بمبار طیارے کیری کر سکتے ہیں، اور حالیہ دنوں میں امریکہ کے فوجی ایسٹس کی موومنٹ بھی ہوئی ہے، جس سے یہ اشارے ملتے ہیں کہ شاید امریکہ جلد ہی ایران کے فردو نیوکلیئر پلانٹ کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ اس حوالے سے گارڈین نے مزید لکھا ہے کہ بغیر ریفیولنگ کے امریکہ کے B-2 بمبار طیاروں کی پرواز کی حد تقریباً 6000 میل ہے، لیکن یہ عام طور پر چند خاص ہوائی اڈوں سے ہی اڑ سکتے ہیں۔ امریکہ میں وائٹ مین بیس، برطانیہ میں فیئرفورٹ بیس اور انڈین اوشین میں واقع جزیرے ڈیگو گارسیا میں امریکی فوجی اڈے سے ہی یہ طیارے عام طور پر اڑتے ہیں۔ ڈیگو گارسیا کا یہ اڈا برطانیہ نے موریشیس سے لیز پر لے کر امریکہ کو دیا ہوا ہے۔ گزشتہ سال اکتوبر میں B-2 بمبار طیاروں نے امریکی بیس وائٹ مین سے اڑ کر تقریباً 8000 میل دور یمن میں حوثی باغیوں کے 5 زیر زمین ہتھیاروں کے مراکز پر حملہ کیا تھا۔ فردو کا فاصلہ ڈیگو گارسیا کے اڈے سے صرف 3200 میل ہے، اس لیے اگر ایران کے نیوکلیئر مراکز پر حملہ کیا جاتا ہے تو اس صورت میں B-2 بمبار طیاروں کو بمباری کے بعد واپسی پر صرف ایک بار ہوا میں ایندھن بھرنے کی ضرورت ہوگی۔ BBC کے مطابق حال ہی میں امریکہ نے ڈیگو گارسیا میں اپنے فوجی اڈے پر B-2 بمبار طیاروں کا ایک اسکواڈرن تعینات کیا تھا۔ سیٹلائٹ تصاویر میں مارچ کے آخر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ B-2 بمبار طیارے ڈیگو گارسیا کے امریکی اڈے میں موجود تھے، لیکن جزیرے کی تازہ ترین تصاویر میں یہ بمبار طیارے موجود نہیں ہیں۔ اس ساری صورتحال میں اب بھی اس کارروائی میں امریکی شمولیت غیر یقینی کا شکار ہے۔ یہ خبریں بھی ہیں کہ حملے کی پیچیدگی اور ممکنہ ناکامی کے خوف سے امریکی صدر ٹرمپ حملے میں حصہ لینے سے ہچکچا رہے ہیں۔ دی گارڈین کی رپورٹ کے مطابق امریکی صدر ٹرمپ کی بات چیت سے واقف متعدد افراد نے بتایا ہے کہ ٹرمپ نے امریکی دفاعی حکام سے کہا ہے کہ امریکہ کو ایران پر حملہ صرف اس صورت میں کرنا چاہیے جب انہیں یہ مکمل یقین ہو کہ بنکر بسٹر بم فردو کے نیوکلیئر پلانٹ کو مکمل طور پر تباہ کر سکتے ہیں، جبکہ امریکی دفاعی حکام نے ٹرمپ کو بتایا کہ اگر
30,000 पाउंड वजनी बंकर बस्टर बॉम्ब गिराया जाएगा तो इससे फुर्दों को मौसर तरीके से ख़त्म किया जा सकता है। लेकिन इन ज़राए के मुताबिक ट्रंप अभी भी इस बात से पूरी तरह कायल नज़र नहीं आते और इसलिए उन्होंने ताहाल हमले की मंजूरी नहीं दी है। वो इस उम्मीद में भी हैं कि अमरीकी मुदाखलत की धमकी से ही ईरान शायद मुज़ाकरात की मेज़ पर आ जाए। 2 दिफाई अहलकारों के मुताबिक पेंटागन में ट्रंप के दौरे हुकूमत के आगाज़ से ही बंकर बस्टर बॉम्ब के मौसर होने पर शदीद बहस जारी है। उनके मुताबिक फुर्दो इतनी गहराई में वाक़े है कि शायद सिर्फ एक टेक्टिकल न्यूक्लियर हथियार ही इसे मुकम्मल तौर पर तबाह कर सकता है। मगर इस मामले से वाकिफ 2 अफराद के मुताबिक सदर ट्रंप फुर्दो पर टेक्टिकल न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करने पर गौर नहीं कर रहे और ना ही ये ऑप्शन अमरीकी वजीर दिफा पीट हेगसेट और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डैन केन ने व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में होने वाली मीटिंग्स में पेश किया है। ताहम जिन दिफाई हुकाम को ब्रीफिंग दी गई उन्हें बताया गया कि अगर बंकर बस्टर बॉम्ब जैसे रिवायती यानी नॉन न्यूक्लियर बॉम्ब इस्तेमाल भी किए जाएं तो भी ये बॉम्ब ज़मीन के इतने अंदर नहीं पहुंच सकते जहां ईरान का फुर्दो का न्यूक्लियर प्लांट वाक़ है और ये बॉम्ब सिर्फ इतना नुकसान ही पहुंचा सकते हैं कि वहां सुरंगें बैठ जाएं और वो जगह मलबे तले दब जाए, लेकिन ये बॉम्ब पूरी तनसीब को तबाह नहीं कर सकते। अमरीकी दिफाई हुकाम को मजीद बताया गया कि फुर्दो न्यूक्लियर प्लांट को मुकम्मल तौर पर तबाह करने के लिए अमरीका को पहले रिवायती बॉम्ब से ज़मीन को नरम करना होगा और फिर आखिर में B-2 बम्बार्ड तैयारे के जरिए एक टेक्टिकल न्यूक्लियर हथियार गिराना पड़ेगा। ये असेसमेंट्स डिफेंस थ्रेट रिडक्शन एजेंसी ने की थी, जो कि अमरीकी महकमा दिफा का एक इदारा है। इसी इदारे ने GBU-57 यानी बंकर बस्टर बॉम्ब का तजर्बा भी किया है। गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ईरान के फुर्दो न्यूक्लियर प्लांट पर बंकर बस्टर बॉम्ब गिराने से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार है और उन्हें खदशा है कि शायद इस बॉम्ब से भी मुमकिन फौजी मकासद हासिल ना हो सकें। और रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि सिर्फ एक टेक्टिकल न्यूक्लियर हथियार से ही फुर्दो के प्लांट को तबाह किया जा सकता है, मगर सदर ट्रंप इसके हक में भी नहीं है। बरतानवी अखबार दी गार्डियन अपनी रिपोर्ट में यह कह रहा है, लेकिन फॉक्स न्यूज़ ने अमरीकी फ़ौज के एक टॉप ऑफिशियल का हवाला देते हुए बताया है कि सदर ट्रंप ने कोई ऑप्शन मुस्तरद नहीं किया है। Hey Martha, there have been a lot of headlines this आज बहुत सी हेडलाइंस सामने आई हैं, जिनमें से एक गार्जियन अखबार की भी है, जिसमें दावा किया गया है कि अमरीकी मिलिट्री को इस बात पर शक है कि आया बंकर बस्टर बम के हमले से मकासद हासिल हो पाएंगे या नहीं। और ये भी दावा किया गया था कि सिर्फ टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन ही फुर्दो के न्यूक्लियर प्लांट को ख़त्म कर सकता है। गार्जियन की खबर में ये भी कहा गया है कि सदर ट्रंप टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन के ऑप्शन के हक में नहीं, मगर मुझे अभी टॉप ऑफिशियल ने बताया है कि गार्जियन की रिपोर्ट में बयान की गई कोई बात दुरुस्त नहीं है और कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसे सदर ट्रंप ने मुस्तरद कर दिया हो। और अमरीकी फौज बहुत पुरएतमाद है कि बंकर बस्टर बम से ईरान की फुर्दो न्यूक्लियर तंसीब को तबाह कर दिया जाएगा। वाज़ेह रहे कि टेक्टिकल न्यूक्लियर हथियार छोटे पैमाने के एटमी हथियार होते हैं जो किसी शहर या मुल्क पर इस्तेमाल होने वाले स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर हथियारों के बरक्स सिर्फ मखसूस फौजी अहदाफ जैसे बंकर या फौजी अड्डे को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और इनके धमाके के असरात एक महदूद इलाके पर होते हैं। टेक्टिकल न्यूक्लियर हथियार स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर हथियारों से कम ताकतवर होते हैं, मगर ये फिर भी काफ़ी ख़तरनाक होते हैं। न्यूक्लियर हथियारों के साथ साथ नेतन्याहू मुसलसल ईरानी अवाम को ईरान के मजहबी रेजीम के ख़िलाफ़ बगावत पर उकसाते रहे हैं और इसी वजह से इन हमलों का एक मकसद ईरान में रेजीम चेंज भी करार दिया जा रहा है। रॉयटर्स के मुताबिक इसराइली वज़ीर दिफा इसराइल काट्ज़ ने आज कहा है कि उन्होंने इसराइली फ़ौज को हिदायत की है कि तेहरान में ईरानी रेजीम की अलामात और मैकेनिज़्म को निशाना बनाने में शिद्दत ले आएँ, जैसे कि बसीज मिलिशिया और पासदारान इनक़िलाब। इन हालात में ईरान में रेजीम चेंज के इम्कानात, ख़तरात, असरात, नताइज और माजी में ईरान में रेजीम चेंज से मुतालिक अहम तफसीलात और बैनुल अक़वामी जरीदों में शाया होने वाली रिपोर्ट सामने रखते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वाकई मौजूदा हालात में ईरानी रेजीम का तख्ता उलट सकता है और ईरान के रेजीम मुखालिफ शहरी हालत जंग में अपनी हुकूमत के खिलाफ उठेंगे। इस वक्त खुद मगरबी मीडिया सदर ट्रंप को खबरदार कर रहा है कि ईरान में रेजीम चेंज की कोशिश ना करें और तारीखी हक़ाइक़ उनके सामने रख रहा है। अमरीकी जरीदे टाइम में नरगिस बजोगली ने अपने मजमून में यह तनबीह की है कि अगर ईरान में रेजीम चेंज करने की कोशिश की गई और अगर अमरीका ने इस जंग में फ़ौजी मुदाखलत की तो इसके नताइज 2003 की इराक जंग से भी ज़्यादा तबाहकुन होंगे। मजमून के मुताबिक कुछ लोग ईरान में रेजीम चेंज का मुतालबा कर रहे हैं, अगरचे खुद ब खुद इस तब्दीली के होने के इम्कानात नहीं हैं, लेकिन अगर सदर डोनाल्ड ट्रंप इसके लिए दबाव डालेंगे तो वो एक संगीन गलती कर रहे होंगे। और ये पहली दफ़ा नहीं है कि गैर मुल्की ताकतों ने ईरान को एक बिखरते हुए घर के तौर पर तस्वुर किया हो, जिसे गिरने से पहले सिर्फ एक हल्के से धक्के या कुछ एयर स्ट्राइक्स की ज़रूरत हो। 1953 में भी यही ख्याली सोच थी
کہ جب CIA اور برطانوی انٹیلیجنس نے ایران کے وزیر اعظم محمد مصدق کو اقتدار سے ہٹا دیا، کیونکہ محمد مصدق نے ایرانی تیل کو قومی تحویل میں لے لیا تھا، یعنی نیشنلائز کر دیا تھا۔ انہیں ہٹانے کے بعد ایران کو محمد رضا شاہ پہلوی کی آمرانہ حکومت کے سپرد کر دیا گیا، اور اس کے بعد کیا ہوا وہ سب نے دیکھا۔ اسی طرح 1980 کی دہائی میں بھی یہی خیالی سوچ تھی کہ جب صدام حسین نے امریکہ، برطانیہ، فرانس اور اسرائیل کی مالی اور عسکری مدد کے ساتھ ایران پر حملہ کر دیا تھا، جنہیں یقین تھا کہ ایران کی نئی انقلابی حکومت چند مہینوں میں گر جائے گی۔ اسی طرح 2003 میں بھی یہی غلط فہمی تھی کہ جب امریکہ کی بش انتظامیہ نے ایکسس آف ایول کا نام دے کر سوچا کہ ایران کو مزید تنہا کر کے اس ایکسس کو ختم کیا جا سکتا ہے، اور اب ایک بار پھر ایران میں بغیر کسی رکاوٹ کے رجیم چینج کرنے کا خیال دوبارہ زندہ ہو گیا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے ویڈیو خطاب میں ایرانی عوام کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ جیسے جیسے ہم اپنا مقصد حاصل کر رہے ہیں تو ویسے ہی ہم ایرانیوں کی آزادی کے حصول کے لیے بھی راہ ہموار کر رہے ہیں۔ مضمون کے مطابق صدر ٹرمپ کا رد عمل بار بار بدلتا رہتا ہے۔ پہلے انہوں نے ایران کے ساتھ جوہری معاہدے کو بحال کرنے کی کوشش کی، بعد میں انہوں نے غیر مشروط ہتھیار ڈالنے کا مطالبہ کر دیا اور ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کو قتل کرنے کے امکان پر بھی بات کی۔ ٹرمپ نے امریکی ری فیولنگ طیارے یورپ کے قریب منتقل کر دیے اور ساتھ ہی اسرائیل کے لیے امریکی فوجی کمٹمنٹ کے حوالے سے ابہام بھی برقرار رکھا، لیکن ٹرمپ اسرائیل کے ایران پر حملوں کی حمایت کر رہے ہیں، مگر یہ ایران ہے، شام، لیبیا یا عراق نہیں ہے۔ اگر صدر ٹرمپ ایران کے خلاف جنگ میں شامل ہوتے ہیں اور ایرانی رجیم کو ہٹانے کے لیے کردار ادا کرتے ہیں تو اس کے نتائج شاید 2003 کی عراق جنگ سے بھی زیادہ تباہ کن ہوں گے، جس میں 12 لاکھ سے زیادہ افراد مارے گئے تھے، 90 لاکھ سے زیادہ عراقی بے گھر ہو گئے تھے۔ ساتھ ہی اس کے نتیجے میں داعش کو ابھرنے میں مدد ملی تھی اور امریکہ کے تقریباً $3 ٹریلین یعنی 3000 ارب ڈالرز خرچ ہو گئے تھے۔ اسی طرح عراق اور افغانستان میں امریکی جنگوں سے امریکہ کے دنیا کی واحد سپر پاور ہونے کے تاثر کو نقصان پہنچا تھا اور امریکی صدی کے زوال کے آغاز کی باتیں کی جانے لگی تھی۔ مضمون کے مطابق امریکی تجزیہ کار ایرانی ریاست کی طاقت کو اکثر انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں۔ ایرانی ریاست بقا کے لیے اسٹرکچر کی گئی ہے۔ ایرانی فوجی ڈھانچہ 2 آرکیٹیکچر ڈیزائنز پر مشتمل ہے جو بغاوتوں اور حملوں سے مزاحمت کے لیے بنایا گیا ہے۔ ارتش جو ایران کی ریگولر فوج ہے وہ زمینی، بحری، فضائی اور فضائی ڈیفنس کے 4,20,000 افراد پر مشتمل ہے، جبکہ پاسداران انقلاب فورس جو ایک ایلیٹ اور نظریاتی ملٹری ہے اس کی زمینی، بحری اور فضائی برانچز میں تقریباً 1,90,000 اہلکار ہیں۔ اس کے علاوہ بسیج ہے جو لاکھوں اراکین پر مشتمل ایک وسیع پیراملٹری نیٹ ورک ہے جو گلیوں، محلوں، اسکولز اور مسجدوں سمیت ایرانی معاشرے کے ہر گوشے میں موجود ہے۔ یہ صرف آیت اللہ خامنائی کے ساتھ وفادار ہی نہیں بلکہ ریاست کے ایک گہرے آئیڈیا سے جڑے ہوئے ہیں اور ایران کی آزادی کے لیے کمیٹڈ ہیں۔ مضمون کے مطابق اسرائیل کی جانب سے پاسداران انقلاب کے سینئر کمانڈرز کو نشانہ بنانے کی وسیع اور کافی کامیاب کوشش کے باوجود اس گروپ کی بنیاد کھوکھلی نہیں ہوئی ہے بلکہ سخت ہو گئی ہے۔ زیادہ سخت گیر نظریات رکھنے والے کمانڈرز کی ایک نئی نسل ابھر کر سامنے آئی ہے اور خود کو علاقائی نظام کے محافظ کے طور پر دیکھتی ہے اور ساتھ ہی امریکہ اور اسرائیل کی طرف مزید جارحانہ انداز اختیار کرنے کے لیے زور دیتی ہے، اور ان کا موقف پہلے کے کمانڈروں سے زیادہ سخت ہے جو عراق جنگ کے تجربے کی وجہ سے اکثر ہچکچاہٹ کا شکار ہوتے تھے۔ ایرانی کمانڈرز کی یہ نئی نسل شام میں لڑنے کے تجربے کی حامل بھی ہے اور یہ سمجھتی ہے کہ ریاستی کولیپس کی جنگیں کیسے انفولڈ ہوتی ہیں۔ مضمون میں مزید لکھا ہے کہ اگر ایران اور اسرائیل کی یہ جنگ ریاستی کولیپس کی جنگ میں تبدیل ہو گئی تو اس کے بعد جو ہوگا اس کا امکان یہ ہے کہ وہ سرنڈر نہیں ہوگا۔ پاسداران انقلاب کی القدس فورس جو عراق میں سالوں تک امریکی افواج کو نقصان پہنچانے والی ملیشیاز کے نیٹ ورک کو آرگنائز کرنے میں مدد کرتی رہی ہے، وہ دوبارہ وہی کردار ادا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ لبنان، عراق، شام اور افغانستان میں موجود یہ نیٹ ورکس اسی کام کے لیے بنائے گئے تھے کہ کسی براہ راست تنازع کی صورت میں مزاحمت کی جا سکے اور عدم استحکام پیدا کیا جا سکے۔ اگرچہ اسرائیل نے ایران کے ایکسس آف نان اسٹیٹ ایکٹرز کو بہت حد تک کمزور کر دیا ہے، لیکن تہران اب بھی امریکی اور اسرائیلی فورسز اور مفادات کے خلاف لڑنے کے لیے ملیشیاز کو ابھارنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ مضمون کے مطابق فضائی بمباری ایران کے فوجی اور شہری انفراسٹرکچر کو شدید نقصان پہنچا سکتی ہے، لیکن رجیم کو ہٹانے کے لیے صدر ٹرمپ کو صرف فوج سے ہی لڑنا نہیں پڑے گا بلکہ اس نظام کا بھی سامنا کرنا پڑے گا جو دہائیوں سے اسیمیٹرک وارفیئر کا تجربہ رکھتا ہے۔ صدر ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر کہا تھا کہ امریکہ کم از کم فی الحال ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کو قتل نہیں کرے گا، لیکن ایران کسی ایک شخص یا گروہ کے ہاتھ میں نہیں ہے جسے ختم کیا جا سکے۔ ایرانی ریاست ایک کمپیٹیٹو اتھارٹیرین سسٹم ہے جس کے ادارے ایک صدی کے دوران ایوالو ہوئے ہیں، یہاں تک کہ کرائسس کے دوران بھی یہ نظام نئے لیڈرز، دھڑے اور پاور سینٹرز پیدا کرتا ہے۔ چند اہم شخصیات کی موت سے یہ نظام ٹوٹے گا نہیں بلکہ رینیو ہو جائے گا۔ مضمون کے مطابق 1980 میں مغربی حمایت سے صدام حسین نے ایران سے جنگ لڑی۔
تو اس وقت ایران نئی انقلابی ریاست تھی، نہ زیادہ تجربہ تھا نہ زیادہ فوجی صلاحیت تھی، صدام حسین کو فضاؤں پر برتری تھی اور مغربی اور سوویت حمایت بھی حاصل تھی، مگر پھر بھی ایران ختم نہیں ہوا۔ اس کے علاوہ ایران ایک سویلائزیشنل اسٹیٹ ہے۔ بہت سے ایرانیوں کی شناخت کی بائنڈنگ صرف ایک جھنڈے یا حکومت سے جڑی ہوئی نہیں ہے، بلکہ ایک گہری تاریخی یادداشت سے منسلک ہے جو ماضی میں ایرانی امپائر تک جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایران اب بھی نیوکلیئر بم بنانے کی دوڑ میں نہ ہو، لیکن اگر رجیم کو لگنے لگا کہ بقا کے لیے اس کے سوا کوئی راستہ نہیں تو وہ تیزی سے اس کے لیے آگے بڑھ سکتا ہے تاکہ دوبارہ کوئی اس پر حملے کے لیے آنے کی ہمت نہ کرے۔ یہ سب کچھ خود مغربی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے۔ ایران کی سڑکوں پر آج کیا صورتحال ہے؟ لوگ خوفزدہ ہیں، نقل مکانی کر رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ بالکل ایران کی سڑکوں سے، ایران کے بازاروں سے ہم آپ کو ایک پیکج دکھائیں گے صحافی جان حسین کا، لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ جنگ کی صورتحال ہے اور ظاہر ہے پریشانی ہے، لوگ تہران چھوڑ کر بھی گئے ہیں، بڑے شہروں سے نقل مکانی بھی کر رہے ہیں، مگر کیا ویسی پینک کی صورتحال ہے جیسا کہ مغربی میڈیا میں رپورٹ کیا جا رہا ہے؟ صحافی جان حسین گئے تہران کی سڑکوں پر، دکانوں پر، بات کی ان سے، دکاندار بھی یہ کہتا نظر آ رہا ہے کہ ایسا کوئی پینک نہیں ہے۔ ذرا دیکھیے۔ میں اس وقت تہران کی سڑکوں پہ موجود ہوں، ہم لوگ جا رہے ہیں اس وقت، وی ول گو ٹو دا پیٹرول اسٹیشن جہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ رش ہے بہت زیادہ۔ ہم لوگ اسٹریٹس پہ جائیں گے، سڑکوں پہ عام لوگوں کو دیکھیں گے، ہم لوگ دکانوں پہ جائیں گے، کوشش کریں گے کہ ایرانیوں کا ویو بھی لیں کہ ان کا ویو کیا ہے۔ چلتے ہیں بھائی، دکانوں کی طرف بھی چلتے ہیں، ایک کام کرتے ہیں، دکانوں سے ویوز لیتے ہیں۔ آقا سلام، چطوری شما؟ چرا بازی مشکل نیست که من پیام بگیرم؟ بازن سر کارن این روز عادی. نه چرا میگن که ترامپ گفت که برو از اینجا، همه اصلا همه بازن، همه مغازه‌ها بازن، همه هم دارن. آها، ولی ایشون میگن که پمپ بنزین خیلی خط دارن، پمپ بنزینا همه خلوت. من خدا حیران شدم، رفتم خیلی مثلا مردم مثلا میگن که هیچ فرق نشد. امکانات همه چی هست. همون هست، اینا 780 780 بس یہ 1000 1500 2000 کی جو ہیں وہ شرٹیں ہیں۔ مرسی، خدا حافظ۔ تو یہ تھے دکاندار تھے۔ دیکھیں نارملی روڈ پہ آیا ہوں اس وقت میں، نارمل بالکل دکانیں ہیں، وہ جو لوگ جو آ رہے ہیں سبزی جات، اور پارک میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی اس طریقے کا ولولہ یا کوئی اس طریقے کا کیوس نہیں ہے، بالکل نارمل۔ دیکھیں بھائی، روڈ کا بھی چل رہا ہے، ساتھ ساتھ لوگ بیٹھے ہوئے سکون سے۔ ساری جنگی صورتحال میں صدر ٹرمپ نے کہہ دیا ہے کہ وہ ایران سے متعلق 2 ہفتوں میں فیصلہ کریں گے، مگر ان کے اس بیان کے بعد اب امریکی میڈیا پر ان کے پرانے بیان گردش کر رہے ہیں جن میں وہ ہر اہم معاملے سے متعلق 2 ہفتوں میں فیصلہ کرنے یا نتائج آنے کی بات کرتے رہے ہیں۔ 2 weeks. 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 We're going to make a policy speech in 2 weeks, and I think you're going to like it. I think you're going to find some very interesting items coming to the forefront over the next 2 weeks. We'll be reporting back sometime over the next 2 weeks as to NAFTA. I'll be making a big decision on the Paris Accord over the next 2 weeks. When will you make that decision? Over the next couple of weeks. We're doing very well in the fight against ISIS, as General Mattis has just explained, and we're going to be having a news conference in about 2 weeks to let everybody know how well we're doing. And the mines are starting to open up. We're having a big opening in 2 weeks. We're going to be having a news conference in 2 weeks on that fight. Our Secretary of Labor is coming out with a plan in 2 weeks. You're going to have some big news. I think we're going to have some of the big drug companies in 2 weeks. We are coming out with that plan in 2 weeks. Within 2 weeks, I think you'll be historic numbers. We're signing that deal in 2 weeks. We have the dumbest immigration laws in the whole world,
Watch what happens over the next couple of weeks, folks. Wait till you see what happens over the next couple of weeks. You're going to see a very secure border. We'll see what happens over the next couple of weeks. We're going to be seeing a lot over the next couple of weeks. I like her very much. In fact, I'll be seeing her in 2 weeks. And we're going to have another big announcement in 2 weeks that'll take place over the next 2 weeks. And we're doing one other thing that, believe it or not, is even bigger, but you'll be seeing that over the next 2 weeks. And it can be in 2 weeks from now. You understand? I said, do me a favor. Tell the Prime Minister that I'll call him back in 2 weeks. I'm busy. He said, 2 weeks? That's a long time. It'll be under construction very shortly, in a couple of weeks. The peak, the highest point of death rates, remember this, is likely to hit in 2 weeks. We have tests coming out perhaps over the next 2 weeks that will blow the whole industry away. I want to ask you about minimum wage. I'll have a statement over the next 2 weeks on minimum wage. 2 weeks? What do you think? Maybe in 2 weeks. Who knows? The problem is, folks, they all have a memory, including us. 2 weeks, and we forget. हम एक ब्रेक शामिल करते हैं और आम खबर की तफसीलात आपके सामने रखेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप से आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मुलाकात के बाद एक और बड़ी पेशरफ्त हुई है। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो और वजीर आजम शहबाज शरीफ का राब्ता हुआ है। वजीर आजम हाउस के एलामिया के मुताबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ को अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने टेलीफोन किया और गुफ्तगू के दौरान वजीर आजम ने अमरीकी सदर ट्रंप के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और पाक भारत जंग का खतरा टालने पर वजीर खारजा मार्को रूबियो की सिफारती कोशिशों को भी सराहा। वजीर आजम ने कहा कि सदर ट्रंप के पाकिस्तान से मुताल्लिक मस्बत बयानात जनूबी एशिया में अमन के लिए हौसला अफजा हैं और पाकिस्तान भारत के साथ तमाम तस्फिया तलब उमूर पर बामानी मुज़ाकरात के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि मकबूजा कश्मीर, सिंतास मुआहदे, तिजारत और इंसदादी दहशतगर्दी पर भी बातचीत होनी चाहिए। वज़ीर आज़म ने ईरान इसराइल बहरान के पुरअमन हल की ज़रूरत पर जोर दिया और कहा कि पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में अमन की हर कोशिश में तामीरी किरदार अदा करने के लिए तैयार है। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान और अमरीका को तिजारत, तवानाई, IT और मादनियात में ताउन बढ़ाना चाहिए। उन्होंने कलअदम BLA, कलअदम TTP और दीगर शिद्दत पसंद गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने का अज़म दोहराया और कहा कि पाकिस्तान मुल्क भर से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़म है। वज़ीर आज़म ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सदर ट्रंप से मुलाकात को मज़बूत करार दिया। एलामिया के मुताबिक पाक अमरीका ताल्लुकात को अमली ताउन में बदलने पर इत्तफाक किया गया, जबकि वज़ीर आज़म ने सदर ट्रंप को पाकिस्तान के दौरे की दावत दोहराई और अमरीकी वज़ीर खारजा को भी जल्द पाकिस्तान के दौरे की दावत दी। अमरीकी वज़ीर खारजा ने पाकिस्तान की दहशतगर्दी की कोशिशों को सराहा और कहा कि अमरीका हर किस्म के दहशतगर्दी से मुताल्लिक़ खतरात से निमटने के लिए पाकिस्तान से मुकम्मल ताउन करेगा। अमरीकी वज़ीर खारजा ने पाकिस्तान की खित्ते में अमन के लिए कोशिशों को सराहा और कहा कि पाकिस्तान ईरान के साथ अपने करीबी ताल्लुकात के जरिए खित्ते में क़याम अमन में किरदार अदा करता रहे और अमरीका इलाकाई और आलमी अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान से करीबी ताउन जारी रखेगा। आज के प्रोग्राम में इतना ही, दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।